اس وقت آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اور جو روایت پڑھی ہے، اس آیت اور روایت میں اسی سوال کا جواب ہے کہ آج کے دور میں، آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آپ کے پاس یہ اللہ کی جو کتاب ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے اور قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا اس میں حل ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ان فتنوں سے بچنے کا اور نکلنے کا راستہ کیا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ سب ارادہ کرو کہ اللہ کی پاک کتاب کو پڑھیں گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ بس اللہ کی پاک کتاب کو پڑھنا، محبت سے پڑھنا، یقین اور اعتقاد کے ساتھ پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہر زمانے کے مسائل کا ہے۔ اس پاک قرآن کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم آج پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے آیت پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ دیکھو نیکی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا الگ اثر ہے، برائی کا الگ اثر ہے۔ پھر برائی کو دور کرنا چاہتے ہو یا برائی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ برائی کا جواب برائی سے نہیں، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ ایسے انداز سے دو جو اس کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ دیکھیے کسی آدمی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو ایک تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ آپ نے برائی سے دے دیا، یہ غلط۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا اور اس کو معاف کر دینا، یہ حسن طریقہ ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لینا اور اس کو کیا کرنا، بولو، معاف کر دینا، یہ حسن طریقہ ہے۔ اور اس سے احسن طریقہ کیا ہے کہ برائی کا بدلہ تو برائی سے نہیں لینا اور معاف بھی کر دینا، پلس اس کے ساتھ اور مزید احسان کرنا، یہ احسن ہے۔ قرآن اس کی دعوت دے رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ برائی کو دور کرنے کا جو احسن طریقہ ہے وہ اختیار کرو تو برائی دور بھی ہو جائے گی، اور سامنے والا جو تمہارا بدخواہ ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارے ساتھ برائی کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارا دوست نہیں، جگری دوست ہو جائے گا، دلی دوست ہو جائے گا۔ دیکھو ایک کمپنی جو مشین بناتی ہے نا، اس کے پرزے سے واقف ہوتی ہے، یہ پرزہ کب اٹھے گا، کب بیٹھے گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کب کدھر جائے گا، اس لیے اس کو یوز کرنے کے لیے پورا پمفلیٹ دیتی ہے ایسے یوز کرنے کا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری آپ کی یہ باڈی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو، اللہ۔ الا یعلم من خلق، آگاہ ہو جاؤ، جس ذات نے پیدا کیا نا اس باڈی کو، وہ اس باڈی کے رگ رگ سے واقف ہے۔ اس کا ریئیکشن کب کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، کیسے ہوگا، طبیعت میں کیا تاثر ہوگا، کیا جذبات پیدا ہوں گے، وہ سب ان کو معلوم ہے جنہوں نے پیدا کیا۔ لہذا تم اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنا جگری دوست بنانا چاہتے ہو تو اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا ہے تو اس کے جواب میں تمہیں برائی نہیں لینا ہے، برائی نہیں کرنا ہے اور دل سے معاف کرنا ہے، بلکہ مزید آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بولو، احسان کرنا ہے۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دور کا ایک واقعہ پیش کر کے سمجھاؤں گا کہ احسن طریقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ماضی قریب کا ایک واقعہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔
کہا بڑھو لپکو سبقت کرو اس جنت کو لینے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ اصل میں بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ یہ جنت کس کے لیے بنائی گئی بولو؟ متقیوں۔ متقی ہیں کون؟ متقیوں کی کچھ صفات قرآن نے بیان فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو انسان کو پیدائش سے وفات تک جتنے حالات پیش آتے ہیں، یا تو وہ سرا میں داخل ہے یا ضرہ میں داخل ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو اچھی حالت ہے یا خراب حالت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی جان و مال کو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری متقیوں کی صفت اور علامت فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے دربار میں حاضر، کہا یا رسول اللہ کوئی وصیت فرما دیے۔ فرما غصہ نہ کر۔ کہا وصیت فرما دی، کہا غصہ مت کر۔ کہا وصیت فرما، کہا غصہ مت کر۔ بار بار وہ وصیت کی درخواست کر رہے ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں بولو؟ مگر آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، انسان ہے، انسان کو تو غصہ آئے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔ غصے کی بات پر غصہ آئے گا، یہ فطرت ہے انسان، لیکن اس کے غلط تقاضے پر عمل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر سامنے والے نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا، بلا وجہ مار دیا، اب سامنے والے پر آپ کو غصہ آئے گا۔ یہ غصہ آنا فطری چیز ہے، اگر آپ کو یہ غصہ نہیں آئے تو آپ گدھے ہیں۔ لیکن ہاں اب اس کے تقاضے پر عمل، یہیں سے آپ کو سیکھنا ہے اب کرنا کیا۔ سرما لگانا سنت ہے، یہ لوگوں کو بہت معلوم ہے، امامہ سنت ہے، یہ بہت معلوم ہے۔ ارے بھائی جب ہمارے نبی پر لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے جواب میں نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا وہ بھی تو سنت معلوم کرو، اس پر عمل کرو۔ ہمارے نبی کو گالیاں دی گئی، برا کہا گیا، یہاں تک کہ حضور پہ جان پر حملے کیے گئے، اور حضور کو پتہ بھی چل گیا اس نے جان پر حملہ کیا تھا، پر کیا اس کے جواب میں حضور نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنے جانی دشمن کو قبضے میں آ جانے کے بعد دل و جان سے معاف کر لینا، بدلہ نہ لینا، یہ ہمارے نبی کی عظیم سنت ہے۔ آج یہ سنت مٹتی جا رہی، بات بات میں جھگڑے اور مرڈر، قتل، کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیم تھی؟ وہ حدیث کا، سیرت کا بہت مشہور قصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر حضور نے قیام فرمایا تھا، ایک درخت پہ اپنی تلوار لٹکا دی تھی۔ ایک صاحب جو دشمن تھے وہ گستاخانہ انداز میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر کے حضور کو گستاخانہ انداز میں بیدار کر کے کہتے ہیں کہ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، میرا بچانے والا بولو اللہ ہے۔ یوں لکھا ہے کہ حضور نے جیسی زبان سے الفاظ ارشاد فرمائے، سامنے والے پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، بے بس ہو گئے۔ اب حضور نے اسی تلوار پر قبضہ فرمایا اور فرمایا اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے؟ ہمارے نبی کا یقین و اعتقاد تو پورا اللہ کی ذات پر تھا، انہوں نے کہہ دیا اللہ، ان کا تو یقین و اعتقاد تھا نہیں اللہ، کہنے کہ بس اب آپ کی مہربانی مجھے بچا سکتے۔ ایسے جانی دشمن کو قبضے میں آنے کے بعد حضور نے معاف کیا اور بار بار معاف کیا ہے۔ تو جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، بلکہ دل سے اس کے لیے کیا کرنا بولو؟ دعائیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا احد سے زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ احد کی تاریخ سامنے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، آپ کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، پیارے چچا کے ایک ناک کان کاٹے گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بولو حضور کے دل پر کیا گزری ہو؟ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پوچھتی یا رسول اللہ کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو فرمایا حضور نے ہاں وہ طائف کا دن۔ طائف کا قصہ بہت مشہور ہے، میں دہرانا نہیں چاہتی۔ جنہوں نے حضور پر زیادتی کی تھی، حضور نے نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کیا،
بلکہ حضور نے ان کے لیے کیا کیا؟ بولو، دعائیں کی۔ یہ ہمارے نبی کی عظیم سنت ہے۔ اب نبی کے جو سچے غلام ہوتے ہیں وہ امامہ باندھنے والی سنت پر عمل کرتے ہیں، سرما لگانے والی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اخلاقیات کی لائن سے جو حضور کی سنت ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث میں ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ایسے زمانے میں جبکہ حضور کی سنتوں کو مٹایا جا رہا، اس زمانے میں جو اس سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اسے ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ کتنا؟ یہ سنت آج عام طور سے مٹتی جا رہی کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اسے معاف کرنے کو تیار، ہم اس کے لیے دعا کرنے کو تیار۔ تو قرآن کہہ رہا احسن طریقہ اختیار کرو۔ ہم بھی چاہتے ہیں برائی سے نجات مل جائے، ظلم سے نجات مل جائے، پر ظلم سے نجات حاصل کرنے کا قرآن نے جو نسخہ بتایا اس پر عمل کرو۔ اس کا کیا طریقہ؟ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لینا، دل سے اس کو معاف کر دینا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا۔ اب احسان کرنے میں اعلیٰ درجے کا احسان یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ وہی جو آپ کے دشمن ہیں آپ ان کے لیے دل سے ہدایت کی دعا کریں، یہ احسان۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ سنانے جا رہا تھا کہ قرآن نے متقیوں کی 3 علامتیں اس آیت میں بیان فرمائی۔ کہا ایک تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، سرا اور ذرہ یعنی ہر حال میں اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی دوسری علامت کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے لیکن اس کے تقاضے پر غلط طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ مثلا سامنے والے نے آپ کو گالی دی تو اب غصہ آپ کو آئے گا، اب آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ تم گالی کے جواب میں گالی دے دو، بس اس نے ایک گالی دی تم 10 دے دو۔ نہیں، آپ اپنی اس غصے کو اب روکیے، پی جائیے اور اللہ کے لیے پی جائیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی لیا، کل قیامت کے دن اس کے سامنے حوروں کو پیش کیا جائے گا، کہا اس میں سے جو چاہے چوائس کر لو، منتخب کر لو اور اپنے لیے پسند کر لو۔ کیوں؟ فلاں دن تمہیں غصہ آیا تھا، تم چاہتے اس کے تقاضے پر عمل کر کے فساد کر لیتے، مارا ماری کر لیتے، جھگڑا کر لیتے اور گالی دے دیتے، لیکن تم نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی لیا تھا۔ اس پر یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ اس میں سے جتنی چاہے حوریں اپنے لیے چوائس کر لو، انتخاب کر۔ غصے کو پینا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تہجد کو تو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، جمعہ پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے غصے کو پی جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، آج معمولی باتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے کر کے مرڈر تک کی نوبت آتی ہے، کورٹ کچہریوں کے دھکے کھا کے تھک جاتے ہیں، لاکھوں کی دولتیں وہاں برباد ہیں۔ ہمارے نبی نے جھگڑے کو دفن کرنے کی تعلیم دی، فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں، جھگڑے کر کے جہنم کی آگ کے شعلوں کو نہ بھڑکاؤ۔ پتا چلا جو جھگڑا کرتا ہے وہ گویا جہنم کی آگ کے شعلوں کو بھڑکاتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو جھگڑا نہیں چھوڑے گا میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں مولانا صاحب میں حق پر ہوں، میں کاہے کو چپ رہوں، میں کاہے کو جھگڑا چھوڑوں۔ صاف صاف حدیث میں حضور فرما رہے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے گا میں جنت کے بیچوں بیچ اسے محل دلاؤں گا، جو ناحق ہے وہ جھگڑے کو چھوڑ دے گا تو جنت کے کنارے اسے محل دلاؤں گا۔ پتا چلا جھگڑے کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، حق پر ہے تو بھی چھوڑ دو اور ناحق ہے تو بھی چھوڑ دو، اللہ کے حوالے۔ آج صرف قرآن کی ایک تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اربوں خربوں کی دولتیں کورٹ کچہریوں کے راستے سے بدنام ہو برباد ہو رہی۔ بات معمولی بات سے شروع ہوتی ہے، ہوتے ہوتے مرڈر تک کی نوبت۔ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم پر امت نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا تھا ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، صحابہ نے پوچھا فمل المخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ؟ فرمایا اللہ کی کتاب پر عمل۔ سنو، ہمارے اولیاء اللہ، اکابر اولیاء اللہ جو بھی گزرے، اگر انہوں نے ایک طرف امامے کی سنت پر عمل کیا ہے، سرما لگانے کی سنت پر عمل کیا ہے، تو جھگڑے کے موقع کی حضور کی سنت کیا ہے اس پر بھی عمل کر کے دکھائے۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے سل من قطعت، تم سے جو کٹے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، تمہارے ساتھ جو ظلم کرے تم دل سے اسے معاف کرو،
وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، تمہارے ساتھ جو برا کر رہا ہے تم دل سے اس کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ارے معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا مطلب؟ آج اگر تم اللہ کے بندوں کو دل سے معاف کرو گے، اس پر اللہ کو پیار آئے گا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا اس نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، دل اور نفس تیار نہیں ہوتا اس کو معاف کرنے کی، کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں ایسے موقع پر ایک تصور کیا کرو، پھر دیکھو تمہارا نفس بھی تیار ہو جائے۔ کیا تصور کریں؟ میں نے کہا یوں سوچو کہ تمہارے پاپ بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، فلاں گناہ سارے گناہ جمع ہو گئے اور میدان حشر میں تم پیش کیے گئے اللہ کے دربار میں، اور فیصلہ ہو گیا لے جاؤ منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم، اور فرشتہ لے کے جا رہا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، انگارے ہیں، سانپ بچھو، اسی میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ اب وہاں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اچھا وہ فلاں جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ جہنم کا فیصلہ بھی تم سے معاف کر دیا جائے گا اور تم کو جنت کی انٹری مل جائے گی۔ بولو اب اپنے اس بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گئے یا نہیں؟ تو اس کا چانس اسی دنیا میں جلدی سے معاف کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کرا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ایک طرف روزانہ 500 یا 1000 رکعتیں نفل پڑھنے کا معمول ہے، زین العابدین لقب ہے کہ عابدوں کی زینت ہے، دوسری طرف دیکھو اخلاق کی کس بلندی پر پہنچے۔ باندی وضو کرا رہی ہے، لوٹے سے پانی ڈال کے وضو کرا رہی ہے، وضو کے دوران باندی کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، چھوٹ کے گر گیا، سارا پانی حضرت کے بدن پہ گر گیا۔ اب ایسے موقع پر غصہ آنا فطری بات تھی، مگر واہ کیا معاشرہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اللہ اکبر۔ آج معاشرے کو صالح بنانے کی محنت نہیں کرتے، کیسے چین سے رہو گے؟ آج گھر گھر میں لڑائی، محلے محلے میں لڑائی، مارا ماری، آج ہمارے اکثر گھر لعنت ہاؤس بنے ہوئے ہیں، خدا کی لعنتیں نازل کی، گھر میں گناہ، بازار میں گناہ، باہر گناہ، اندر گناہ، ایسے گناہ کر رہے جن سے خدا کی لعنت۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ گھر میں بھی اللہ کی رحمت، بازار میں بھی رحمت، خلوت میں بھی جلوت۔ کیا باندی تھی، مگر اس باندی کی کیا تربیت تھی، اللہ اکبر۔ وہ باندی قرآن جانتی تھی، قرآن کا مطلب جانتی تھی، اور وقت پر اس کے ذہن نے کیسا کام کیا اس آیت کو پیش کرتی۔ جیسی حضرت کے اس پر پانی گر گیا، اس نے دیکھا اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے اور خدا نخواستہ انہوں نے بد دعا کر دی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے۔ بس حضرت کے غصے سے بچنے کے لیے فوراً اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ متقی لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ گویا اس نے حضرت کے غصے کو پینے کی دعوت دی کہ حضرت پانی گر گیا ہے، غصہ آپ کو آئے گا مگر آپ پی جائیں۔ ٹھیک ہے، حضرت نے غصے کو پی لیا، کچھ نہیں کہا۔ اب یہ بھی جانتی ہے کہ ٹھیک ہے غصے کو پی لیا، مگر اندر جو انہوں نے بد دعا کر دی اور معاف نہیں کیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے۔ پھر آگے وہ کہتی والعافین عن الناس، متقی لوگوں کی دوسری علامت ہے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اب آگے اس نے فرمایا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کا اور جو احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی فرماتا۔ حضرت نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ دیکھو غصے کو بھی پی رہے ہیں اور معاف بھی کر رہے ہیں اور مزید احسان بھی کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر۔ یہ نبی کے سچے غلام ہیں، یہ امامے والی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، سرمے والی سنت پر بھی عمل۔ آج امت کا معاملہ کیسا ہے، جو سنت پہ ذرا آسانی ہے، مزہ ملتا ہے نفس کو، اس پر عمل کرنے کو تیار، اور جس میں ذرا مجاہدہ ہے، مشقت ہے، اسے چھوڑ۔ آج ہمارا حال اس دیہاتی جیسا ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری یا کسی بڑے فقی کی خدمت میں ایک تھا دیہاتی، زمانے تک حضرت کا بیان سنتا رہا، درس قرآن درس حدیث سنتا رہا۔ بہت دنوں کے بعد جب جانے لگا، حضرت نے پوچھا بھائی اتنے دن رہا، کیا آیت، کون سی آیت تجھے یاد ہے؟ کہا حضرت میں نے آیتیں تو آپ کی زبان سے بہت سنی، پر صرف ایک ہی آیت یاد رہے گی۔ کہا ایک ہی آیت؟
کہا وہ اچھا وہ بھی کون سی آیت؟ کہا ایک مرتبہ آپ نے سنایا تھا قرآن میں کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، بس یہ آیت یاد رہے۔ بتاؤ پورے قرآن میں سے خالی ایک آیت جو نفس کے مطابق تھی، من کے مطابق تھی، کھانے پینے سے وہ یاد۔ اچھا اتنی ساری حدیثیں سنی تو نے، بتا اس میں سے حدیث کون سی یاد رہی؟ کہا حدیث حضرت نے بہت میں نے آپ سے سنی پر ایک ہی حدیث یاد رہی۔ کہا وہ کیا؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوا، حضور کو میٹھا بہت پسند ہے۔ دیکھا آج امت کا حال ایسی ہو رہا ہے۔ سنتوں میں وہی سنت یاد ہے جس میں نفس کو مزہ ملے، ہمارا بھاؤ بڑھے، لوگ ہمیں بڑا حضرت سمجھیں، بڑا مولانا صاحب سمجھیں اور ہماری عزت کریں، اور وہ جس میں نفس پر رگڑ پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنی ناک کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، ناک کو رگڑنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنے کو جھکانا پڑتا ہے، مٹانا پڑتا ہے، اس سنت پہ عمل کرنے کو تیار۔ میرے بھائیوں، اپنے جانی دشمن کو دلوں سے معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا بلکہ ان کے لیے دل سے دعائیں کرنا، یہ ہمارے نبی کی عظیم سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو مٹتی جا رہی ہے، اور مٹتی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ بولو سب ارادہ کرتے عمل کرو گے؟ اسی مجلس میں سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، چاہے وہ آپ کے بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، خاندان والے ہوں، پڑوس والے ہوں، سب کو دل سے معاف کرو اور اپنا دل صاف کرو۔ یاد رکھو اگر دل میں کینہ لے کے چلے گئے، اللہ کے رسول اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنت۔ کیا میرے پیارے بیٹے، اگر تو اس طرح زندگی گزار کر سکتا ہے کہ صبح شام تو اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، ایسی ہی زندگی گزار۔ اور فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے پیار کرے گا اس نے حقیقت میں مجھ سے پیار کیا، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کینہ جانتے ہو کسے کہیں اور کتنی خطرناک چیز؟ کینہ، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، وہ طاقتور ہے، آپ کمزور ہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکے، اب آپ نے دل کی فریج میں یہ برا جذبہ چھپا کے رکھ لیا، اچھا بیٹا بتاؤ نہیں، کھمڑاؤ نہیں، موقع ملے گا تو بتائیں گے۔ اب آپ نے اس کے لیے دل میں جو برائی کا بدخائی کا جذبہ چھپا لیا، اسی کا نام ہے کینہ، اسی کا نام ہے بغض، اسی کا نام ہے۔ پھر آگے یہ پڑھتے پڑھتے کبھی حسد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی مرڈر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی غیبت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، عجیب عجیب شکلوں میں ظاہر، یہ بہت ہی بری چیز۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جمعرات اور دوشنبہ کو ایک خاص دروازہ رحمت کا کھلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو شرک والا گناہ نہ کرے اور کینے والی گندگی میں مبتلا نہ ہو، جو شرک والے گناہ سے اپنے کو بچا لے اور اس کا سینہ بے کینہ ہو، آئینے کی طرح صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ کینہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ کے یہاں شب برات کا بیان بڑے اہتمام سے ہوتا ہے، بہت جم کے آپ سنتے ہیں، اس میں مشہور حدیث ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، پتہ نہیں لاکھوں اربوں خربوں کتنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس دن معاف فرماتے، مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر جبکہ رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اللہ ہزاروں لاکھوں کو معاف کر رہے ہیں، وہ پاپی جو اللہ کی اس نظر خاص رحمت کی نظر سے محروم ہو جاتے ہیں، ان محروم ہونے والوں میں کون کون ہے؟ اللہ لمشرک او مشاہن۔ ایک تو مشرک یعنی شرک والا گناہ جس کے اندر ہے، توبہ نہیں کیا، اور جس نے دل کی فریج میں کینے کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس رات میں سب کی مغفرت ہو سکتی ہے مگر ایسے پاپی کی مغفرت نہیں ہوگی جس نے ابھی تک دل میں کینہ چھپا رکھا۔ اس لیے اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، برائی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کرنا؟ دل صاف کر دو اور اللہ کے لیے معاف کر دو۔ بولو معاف کیا؟ اور اگر معاف کر دیا اب اس کا اثر دیکھو۔ وہی آدمی کل تک جو آپ کا جانی دشمن تھا، اگر آپ نے قرآن کے اس نسخے پر عمل کر لیا، حضور کی اس تعلیم پر عمل کر لیا، تو سامنے والے کی طبیعت میں اگر بھی کچھ بھی سلامتی ہے اور آپ نے اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، معاف کر دیا بلکہ احسان کیا، تو پھر کیا ہوگا؟
وہی شخص جو جانی دشمن تھا آپ کا جگری دوست ہو جائے گا. قرآن کہتا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اب اس کے ثبوت کے لیے ہزاروں شواہد ہے. ہر دور میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کسی نے ہمت کر کے اس تعلیم پر عمل کیا اس کا نتیجہ بھی اس نے دیکھ لیا کہ سامنے والا جو کٹر دشمن تھا وہ اس کا جگری دوست بن گیا. اب اس پر ایک بہت عجیب واقعہ ماضی قریب کا سنانے جا رہا ہوں, توجہ سے سنو. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد دامت برکاتہم کے والد گرامی, وہ اپنی آپ بیتی کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا. اور یاد رکھو وہ اس دور کا واقعہ نقل کر رہے ہیں نا 47 کا, 47 آج سے کتنے سال. اب کہہ رہے اس زمانے میں کشیدگی اس قدر تھی, یعنی نفرتوں کی آگ بھڑک رہی تھی, نفرتوں کی آگ بھڑکی. اس زمانے کا واقعہ. حضرت کہہ رہے ہیں دلی کا سفر تھا, غالباً میرے خیال سے جماعت میں جا رہے تھے, 12-14 افراد ساتھ میں تھے اور انہیں نظام الدین مرکز جانا تھا. حضرت پورے قافلے کے امیر تھے, امیر سفر تھے. دیکھو یہ اللہ والوں نے دین کی تبلیغ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. آج صاحب ہم لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو بھی ہم سمجھتے ہیں مشقت برداشت کر. ہمارے اکابرین نے یہاں وہاں دین پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں جنرل ڈبوں میں سفر کیا. سلیپر اور اے سی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل ڈبوں میں. حضرت کہتے ہیں ہمارا سفری تجربہ یہ تھا کہ انجن سے قریب جو ڈبہ جنرل کا ہوتا ہے اس میں جلدی سے جگہ مل جاتی. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو اس پر متعین کیا کہ جیسی گاڑی رکے بس جلدی سے جنرل جو آگے کا ڈبہ اس میں گھس جاؤ اور جتنی خالی سیٹیں ملے سب پر رومال بچھا کے اپنا قبضہ کرو. یہ طریقہ حضرت نے اختیار کیا. جیسی گاڑی رکی وہ حضرت کے 12-14 ساتھی تھے, گھس گئے اور جتنے سیٹیں خالی ملی فوراً رومال بچھا کے اپنا قبضہ کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد جو سیٹیں خالی تھیں جہاں رومال انہوں نے بچھایا تھا اس میں سے ایک سیٹ پر حضرت نے رومال ہٹایا اور خود بیٹھ گئے. دلالت النص سے اس بات کی گویا اجازت ہوتی ہے کہ جو سیٹ خالی ہے وہ ہماری ہے اور جو بھی رومال بچھا دیا اس کا قبضہ ہو گیا, وہ بیٹھ سکتا. یہ عرف عام بھی ہے. حضرت کہتے ہیں ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکے تھے, ہمارے ساتھی بیٹھ چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک صاحب آئے جو غیر تھے, بلکہ غیر کے بڑے تھے. غیر کے بھی کیا تھے بولو, بڑے تھے. وہ جیسی انہوں نے مجھے سیٹ پہ بیٹھا دیکھا تو ایک ہاتھ سے زور سے پکڑ کے مجھے اٹھانا چاہا اور دوسرے ہاتھ سے میرے ساتھی کو یوں بڑی اشتعال انگیز آواز کے ساتھ یوں پکڑ کے اٹھانا چاہا. اب حضرت فرماتے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم 12-14 ساتھی ساتھ میں ہیں. کہ ہمارے ساتھیوں کو دیکھ کے پیش آیا اور انہوں نے بھی آستینیں چڑھا لی کہ ہم بھی آگے کچھ اقدام کر دیں. حضرت چونکہ امیر سفر تھے, حضرت فرمایا ٹھہر جاؤ, خاموش, سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, کوئی کچھ حرکت نہ کرے, کوئی کچھ بولے نہیں. اگر کچھ بات کرنے کی ضرورت ہوگی میں خود بات کروں. اب دیکھو یہ موقع ہے قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرنے. میاں نمازیں پڑھ لینا تو بہت آسان ہے, حج عمرے کر لینا بھی تو بہت آسان ہے. حضور کے اخلاق تو دکھاؤ امت کو. تہجد بھی پڑھ لینا بہت آسان. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک گناہ کو چھوڑنے کی مشق کر لینا لاکھوں تہجد سے بہتر. آج گناہ لیے پھرنا چھوڑنے کو تیار نہیں, اپنے اخلاق کی اصلاح کرانے کو تیار نہیں. دیکھو یہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں, سب کے سامنے ان کی انسلٹ ہوئی. اس آدمی نے اشتعال انگیز طریقہ بھی اختیار کیا اور ساتھ میں یوں زور سے ہاتھ پکڑ کے اٹھا. حضرت اڑ گئے, اپنے ساتھیوں کو پہلے قابو میں کیا, کہا بیٹھ جاؤ, کوئی کچھ بولے نہیں, کچھ حرکت نہیں کرے, میں خود بات کروں. اب حضرت نے نہایت شریفانہ انداز میں کہا کہ یہ کیا بات ہے, آپ کو کچھ تکلیف ہے تو آپ ہاتھ سے بات کرنے کے بجائے زبان سے کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا کہ یہ ٹرین پیچھے آگے سے آ رہی, ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ ہماری سیٹ ہے, ہم تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ فارم پہ اتر کے گئے اور صاحب آپ لوگوں نے ہماری سیٹ پہ قبضہ کر لیا, اس لیے ہم کو غصہ آیا. حضرت نے ان کی بات سن لی, کہا یہی بات آپ معقول طریقے سے سہولت سے کہہ سکتے تھے, اس کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا, صاحب ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہے, زور لگا رہے.
آپ سہولت سے کہے ہوتے ہم جگہ خالی کر دیں، ٹھیک ہے اب ہم یہ سیٹ آپ کے لیے خالی کر رہے ہیں، آپ آئیے بیٹھ جائیں۔ حضرت سب کے سامنے، بتاؤ اتنے بڑے عالم ہیں اللہ والے، ان کی انسلٹ ہوئی، ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا گیا، حضرت اڑ گئے، برداشت کیا، اور پھر جا کے دوسری جگہ جہاں سیٹ خالی تھی ان کے ساتھیوں کی دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھے۔ یہ حضرت نے قرآن کی اس تعلیم پر عمل کیا۔ دیکھو کبھی کبھی نقد اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم برائی کا جواب احسن طریقے سے برائی کو ہٹاؤ گے، اس کے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرو گے، معاف کر دو گے، بلکہ احسان والا طریقہ اختیار کرو گے، تو اس کی تاثیر یہ ہوگی، اس کا یہ اثر ہوگا کہ سامنے والا جو تمہارا دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا۔ انہوں نے وہ کیا تھا جو غلط طریقہ تھا، حضرت نے یوں کیا، صبر کیا، برداشت کیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، جا کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ اب آگے کی بات سنا۔ حضرت کہتے ہیں ٹرین کے چھوٹنے میں کل 6-7 منٹ باقی تھا، کتنا؟ اور 6-7 منٹ کے بعد، اچھا یہ بھی سن لو، رمضان کا مہینہ تھا، یہ لوگ روزے سے، اللہ اکبر، آپ ذرا سوچئے رمضان میں روزے کی حالت میں پارا کتنا چڑھ جاتا، بولو۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ رمضان میں ظہر کے بعد اگر کسی سے بات کرنا ہو تو بہت سنبھال کے بات کرنا، کیونکہ ظہر تک تو کچھ چارہ پیٹ میں رہتا ہے، تب تک تو طبیعت قابو میں رہتی ہے، اور جہاں چارہ ختم ہو گیا، ہضم ہوا، اب غصہ ناک پہ ہی رکھا رہتا ہے۔ کوئی ذرا چھو کے دیکھے انہیں، ہاں بڑا احسان کر رکھا ہے، روزہ رکھا ہے تو سب کے ساتھ غصہ کرے، یہ کیا بات؟ روزہ رکھا ہے تم نے اللہ کے لیے رکھا، اس کا ثواب تمہیں ملے۔ سوچو رمضان کا روزہ ہے، سفر کی مشقت ہے، اور ظہر بعد کا وقت نہیں، غروب کا وقت ہو گیا، سخت پیاس کی حالت میں ہے، مگر باہر اخلاق کی بلندی، اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین نے حضور کی سب سنتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت نے برداشت کیا، تحمل سے کام لیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اس غروب آفتاب میں بھی 6-7 منٹ باقی تھا، اور اس کے بعد ٹرین بھی چھوٹنے والی تھی۔ حضرت کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی جو ہمیں پہنچانے کے لیے آئے تھے، ہم نے ان سے کہا بھائی جلدی سے پلیٹ فارم پہ دیکھو کہیں برف مل جائے تو ایک سیر برف جلدی سے لے لو۔ مطلب یہ تھا کہ برف آ جائے گا، ہم لوگ افطار میں ذرا پانی وانی ملا کے ٹھنڈا پانی پی۔ اب یہ بات انہوں نے بھی سن لیا، وہ غیر صاحب جنہوں نے جھڑکی دی تھی اور زور سے اٹھایا تھا، اور اس کے بعد حضرت اڑ گئے اور جا کے دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ دیکھو فوری اثر ہوا سامنے والے۔ حضرت نے اپنے جو ساتھی کا طرف برف 1 کلو تلاش کر کے جلدی سے لاؤ ٹرین چھوٹنے سے پہلے، تو وہ ساتھی گئے، وہ تلاشی کرتے رہ گئے اور نہیں آئے، اور یہ صاحب جو غیر تھے اور بڑے تھے ان کے، انہوں نے بھی سن لیا، یہ چپکے سے اترے اور جلدی سے کہاں وہاں سے تلاش کر کے 5 کلو برف لے کے آ گئے۔ کتنا بولو؟ اور 5 کلو برف لا کے حضرت کے سامنے چپکے سے رکھ دیا۔ حضرت کہتے ہیں جب انہوں نے میرے سامنے برف کو رکھا، میں نے ان کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو فرمایا مجھے ان کے چہرے پر شرافت کی چمک اور ندامت کے آنسو نظر آئے۔ کیا آیا نظر؟ بولو۔ اب شرافت کی چمک نظر آ رہی ہے اور انہی سے ندامت کے آنسو، اور وہ کہنے کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ ارے کئی منٹ گزرے، دیکھو تو صحیح، قرآن کی ایک تعلیم پر عمل کا اثر تو دیکھو۔ ابھی تو یہ آدمی چند منٹ پہلے دشمن تھا، ہاتھ پکڑ کے اٹھا رہا تھا، مگر حضرت نے قرآن کے نسخے پر عمل کیا، لگے ہاتھ اس کا اثر دیکھا کہ اب وہی ان کے لیے برف لا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ لائیں، محبت سے آپ کا ہدیہ سر آنکھوں پر، مگر یہ بہت زیادہ پیسے لے لیجئے۔ انہوں نے کہا نہ، کسی قیمت پر پیسے لینے کو تیار۔ اب آگے کی بات سنو، وہی جس سیٹ سے حضرت کو اٹھایا تھا انہوں نے، اب حضرت تو دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، اب یہ حضرت کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت غلطی ہو گئی ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے، آپ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے۔ کہا نہ آپ کو وہیں بیٹھ، کہا نہیں میں آرام سے بیٹھا ہوں، آپ وہیں بیٹھ جائیں۔ اب وہ کہہ رہے جب تک آپ نہیں بیٹھیں گے میں کھڑا رہوں گا، میں اس جگہ بیٹھ نہیں سکتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اسی جگہ بیٹھیے۔ حضرت کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد افطار کا وقت ہو گیا، ہم لوگوں نے افطار کی اور اس کے بعد جماعت سے مغرب کی نماز پڑھی، اور صاحب تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھایا، پھر 20 رکعت تراویح بھی سفر میں پڑھی۔ کہا جب تک ہم لوگ نماز پڑھتے رہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر مارے ادب سے کھڑے رہے جیسے وہ نماز میں ہمارے ساتھ شریک۔ کہا رات کو 2 بجے ہمارا اسٹیشن آیا، ہم اترنے لگے تو وہی شخص ہمیں ایسی محبت سے رخصت کر رہا تھا جیسے ہمارا کوئی بہت عزیز قریبی رخصت کر۔
میرے بھائیوں میں نے ایک سیمپل آپ کو بتایا ہے، قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرنے کا یہ اثر ہوا۔ ہمارے اکابرین کی زندگی میں ایسے بہت واقعات ہیں۔ بس وقت پورا ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک دعا بتایا کرتا ہوں، جلدی سے ایک مختصر سی دعا بتا رہا ہوں، یاد کر لو، معمول بنا لو، یہ مانگا کرو، اللہم انا، کہو، نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ یا اللہ ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جسے اللہ کی پناہ مل گئی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ دعا دل و جان سے مانگو، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔